آپ کی بہت بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور پارٹ 3 جو آپ نے بیان کیا، پارٹ 1 بھی ہم نے سنا، پارٹ 2 بھی ہم نے سنا، لیکن جو پارٹ 3 تھا نا، یہ جو ابھی بھی آپ نے ریلیز کیا ہے، میں نے ابھی اس کو پورا سنا ہے، اور یہ واقعی بے حد بے انتہا سمجھنے والا اور پورا نچوڑ ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، ہمت دے۔ جس انداز میں، جس طریقے سے آپ نے جو حقیقت بیان کی ہے A to Z، کہاں سے میاں والی سے لے کے، کراچی سے لے کے، اٹلی سے لے کے، ملیشیا، پھر پاکستان، پھر فیملی میٹرز کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، سارا سلوٹ ہے سر آپ کو۔ آپ نے واقعی بھائیوں والا، سگے بھائیوں والا رول ادا کیا ہے۔ یقیناً ان کے بھی سگے بھائی ہوں گے، لیکن ان کا بھی خاندان ہوگا، رشتے دار ہوں گے، لیکن آپ نے جو بھائی کہا ہے تو پھر واقعی آپ نے بھائی کا وہ حق ادا کر دیا ہے، اور ٹاپک بھی صحیح آپ نے چوز کیا ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی، یہ آپ نے جو بھی ٹاپک چوز کیا ہے، اس میں حقیقت ہے کہ نیازی صاحب نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اپنا ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، کس حال میں، کس طریقے سے کھایا پیا، کس طریقے سے پیسے بچائے، کیا کیا جتن انہوں نے کیے، کیا کیا تکلیفیں اس نے کاٹی، بیرون میں محنت کی اپنی، وہاں سے کچھ پیسہ بچایا، اور کیا کچھ نہیں کیا ان بچوں کے لیے باہر رہ کر۔ آج واقعی جو آپ نے بتایا، ان کا رہن سہن اسی شخص کی خاطر، اس وجہ سے، اور وہی پھر اولاد جب ایسی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا درد ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا تکلیف ہوگی۔ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں نیازی صاحب کو، اس کی واقعی ایک بہت بڑا انسان ہے، وہ درگزر کرنے والا انسان ہے، محنتی انسان ہے، بہادر انسان ہے، اسٹرانگ انسان ہے، اور اس نے جو اپنے اولاد کے لیے تو بہت کچھ کیا، اس ملک کے لیے بھی کیا، لوگوں کے لیے، دیار غیر میں غیر مسلمانوں کے لیے بھی اس نے بہت کچھ کیا ہے، تو پھر اپنوں کے لیے وہ کیسے نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہت بہت ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس ٹائپ کے سی او کی رہنمائی میں پبلک نے بھی ان کو دیکھ کر، ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، ان کی جو ہے گفتگو کو دیکھ کر، یہ جو 6 لاکھ لوگوں نے انٹریاں کی ہے، جس میں 30-35 لاکھ خاندان کے آ جاتے ہیں لوگ، تو آخر انہوں نے ایسے تو ہوا میں تیر نہیں پھینکے نا، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا ہے، لو کیا ہے، ایڈمائر کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے۔ نہ تو ہم ان کی اولاد کو جانتے ہیں، نہ کبھی ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، نہ کبھی ان کے بھائیوں سے کبھی ہوئی ہے۔ ہم نے تو نیازی صاحب کو دیکھا، اور ہم نے تو کیا پورے 6 لاکھ خاندان نے، لاکھوں خاندان نے جو دیکھا وہ نیازی صاحب کو دیکھا ہے۔ اب نیازی صاحب کے پیچھے پرسے پردہ ان کے جو معاملات ہیں، ان کا یقیناً ان 6 لاکھ خاندانوں میں سے 90% لوگوں کو یا 95% لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جو آج آپ نے حقیقت بتائی ہے وہ ہم نے سنی ہے، تو میرے خیال میں ہم سب کا جو ہے نیازی صاحب کے اوپر اور بلیو آ گیا ہے، اور ہم سب لوگ اس وقت جو ہیں وہ نیازی صاحب کے ساتھ پہلے بھی تھے، اس کہانی کو سننے کے بغیر بھی ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن جو یہ کہانی، یہ جو آپ نے حقیقت، یہ جو آپ نے یہ ساری چیز جو بتائی ہے نا، اب ہمدردیاں ہماری اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں سیف الرحمن صاحب کے، کہ وہ میرا بھائی ہے، مرتے دم تک میرا بھائی رہے گا، تو انشاءاللہ وہ ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ہمارے بھائی رہیں گے۔ تو اولاد کام نہ آئے تو نہ آئے، کوئی بات نہیں ہے، یہ حکم کرے، یہ 6 لاکھ خاندان ہیں، انہوں نے بھروسہ کیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے پیسے نچھاور کر دیے، اور اگر ان کی اولاد اس طرح کی نکلی ہے، ان کے اپنے فیملی کے لوگ ایسے نکلے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے گریٹ سی او سیف الرحمن صاحب کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کے بچوں کو بھی ہدایت دے، ابھی بھی وقت ہے،
ہوش کے ناخن لیں. ان کی جو وائف ہے صاحب کا وہ اور ان کی جو اولاد ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ اپنے باپ کا کردار، اپنے باپ کی محنت، اپنے باپ کا جو ہے وہ جو انہوں نے جو فریضہ جو ہے انجام دیا ہے وہ تو انہیں پتہ ہے، لیکن اولاد کا کیا فرض ہوتا ہے اور اولاد کا کیا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اولاد کو کیا کرنا چاہیے وہ انہیں خود سوچنا چاہیے. اگر وہ تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے تو انہیں ضرور اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ وہ صرف اپنے ایک باپ کے لیے پریشانیاں کریٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ 6 لاکھ خاندانوں، اور اگر 6 لاکھ کو 5 سے ضرب کریں تو یہ 25-30 لاکھ خاندانوں کو جو تکلیفیں اذیتیں دے رہے ہیں سراسر غلط ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے، انسانیت کے لحاظ سے بھی کم ہے اور بہت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو خدا را انہیں اپنا ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور ان سب چیزوں کو وتھڈرا کرنا چاہیے، چیزیں اگنور کرنی چاہیے، کہانی کو بس گھر کی چیز کو گھر کی حد تک رکھنی چاہیے. اور یہ ان دشمنوں کی وجہ سے جو آپ نے 6 لاکھ خاندان کو جو تکلیف پہنچی ہے ان کی آہیں، یہ تو اسٹوری سننے کے بعد جو ان کی منہ سے بد دعائیں نکلیں گی یا ان کے منہ سے جو نکلے گی وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. تو اس لیے وقت ہے کہ سدھر جائے اور اپنے باپ کو باپ مانے، اور یہ جو ان کے راہوں میں جو رکاوٹیں ڈالی ہے آپ کو تو اس نے زمین سے اٹھا کر عشق کروا دیا. عیاشی اور عشق کوئی کرتا ہے اتنا اس دنیا میں، اس تکلیف میں ماشاءاللہ اتنے اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، رہن سہن ہے، کھانا ہے، پینا ہے، عزت ہے، وقار ہے، ہر چیز ہے. کس کی وجہ سے؟ آپ کی والدہ نے دیا یا آپ کے والدہ کے خاندان. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے، انسانیت کے لحاظ سے بھی کم ہے اور بہت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو خدا را انہیں اپنا ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور ان سب چیزوں کو وتھڈرا کرنا چاہیے، چیزیں اگنور کرنی چاہیے، کہانی کو بس گھر کی چیز کو گھر کی حد تک رکھنی چاہیے. اور یہ ان دشمنوں کی وجہ سے جو آپ نے 6 لاکھ خاندان کو جو تکلیف پہنچی ہے ان کی آہیں، یہ تو اسٹوری سننے کے بعد جو ان کی منہ سے بد دعائیں نکلیں گی یا ان کے منہ سے جو نکلے گی وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. تو اس لیے وقت ہے کہ سدھر جائے اور اپنے باپ کو باپ مانے، اور یہ جو ان کے راہوں میں جو رکاوٹیں ڈالی ہے آپ کو تو اس نے زمین سے اٹھا کر عشق کروا دیا. عیاشی اور عشق کوئی کرتا ہے اتنا اس دنیا میں، اس تکلیف میں ماشاءاللہ اتنے اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، رہن سہن ہے، کھانا ہے. تو اس انسان کے لیے پھر یہ رویہ رکھنا یعنی کہ 6 لاکھ خاندان، ایک خاندان نہیں اب یہ نیاسی صاحب کا، یہ 6 لاکھ خاندان ہے، ان سب کو آپ نے جو تکلیفیں اور اذیتیں دی ہیں یہ خدا را فوری طور پر انہیں بند کریں، ختم کریں. اپنے باپ کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے معافی مانگیں. اور جو ہے جس طرح کوش راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ جنت تو ماں کے پیروں کے تلے کے نیچے ہے، لیکن اس کا جو دروازہ ہے وہ ایک والد صاحب ہوتے ہیں، ایک باپ ہوتے ہیں. تو جب دروازہ ہی آپ نے بند کر دیا تو پھر جنت میں کہاں سے جائیں گے آپ؟ تو لہٰذا بہترین مہینہ آنے والا ہے اور بہترین جو ہے وہ بخشش کا جو ہے مہینہ آنے والا ہے رمضان. اس سے پہلے آپ جائیں اپنے والد صاحب سے معافیاں مانگیں اور درگزر کریں، ختم کریں، انہیں چومیں. جو غیر انسان جن کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، جب وہ ان کا اتنا احساس رکھتے ہیں اور ان کو اتنا مانتے ہیں تو یہ تو ان کی سگی اپنی خون ہے، اپنا بلڈ ہے، اپنی اولاد ہے، انہیں فوری طور پہ جانا چاہیے. بہرحال میں تمام ممبر سے SRG B4U گروپ آف کمپنیز کے تمام انویسٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حقیقت کے بعد اب زیادہ ہمیں نہیں کچھ بولنا چاہیے بلکہ ہمیں دعائیں اور مزید بڑھانی چاہیے اور ہماری ہمدردیاں یوسف رحمان صاحب کے ساتھ، بھلے کوئی کتنا سخت دل انسان ہی کیوں نہ ہو. جب یہ ہم نے پارٹ 3 سنا ہے تو اب میرے خیال میں کسی کو بھی اس کے جو ہے وہ خلاف نہیں بولنا چاہیے. معذرت کے ساتھ تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں. یوسف رحمان صاحب ایک آنیسٹ، بہترین اور بہت بڑے جو ہے وہ والد کے جو ہے وہ انسان ہے اور بہت درگزر کرنے والے ہیں، اور جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں انہیں زیادہ پتہ ہے. لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے یہ کیچڑ اٹھالنا، یہ الزام تراشیاں کرنا، ان کے